بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معظم سامعین جی قدر، آپ حضرات کے سامنے آج سلطان محمود غزنوی اور ان کے دور کے ایک طالب علم کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ایک طالب علم تھا جو کہ ماشاءاللہ کسی دینی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اس دور میں ماشاءاللہ طلباء کرام مطالعے کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، اور مطالعہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ سبق سے پہلے بھی مطالعہ کر لیا کرو، سبق پڑھنے کے بعد بھی مطالعہ کر لیا کرو، اور درس نظامیہ سے فارغ ہونے کے بعد جو کتابیں پڑھی ہیں ان کا مطالعہ بدستور جاری رکھو۔ اس میں آپ کی استعداد بڑھے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال وہ طالب علم مطالعہ کیا کرتا تھا، تو دن کو وہ مطالعہ کر لیتا تھا، رات کے وقت اس کے پاس وسائل نہیں تھے، چراغ نہیں تھا۔ اس دور میں چراغ ہوا کرتے تھے، یہ بجلی نہیں تھی، یہ بلب وغیرہ روشنی کے جو انتظام موجودہ دور میں جو ہیں وہ نہیں تھے اس وقت۔ اس نے دل کے اندر سوچا کہ میں اس کے لیے کوئی راستہ اختیار کروں۔ اس نے راستہ اختیار یہ کیا کہ اس دور میں ایک ہندو تھا، اور ہندو کی جو ایک دکان تھی، تو وہ جو ہے نا اس میں دکان میں وہ چراغ تھا، وہ ضرورت کے مطابق استعمال کرتا تھا، پھر بند کر دیتا تھا۔ جس طرح آج ہم شام کے وقت دکانیں جب کھلی ہوتی ہیں تو روشنی آن کر لیتے ہیں، جس وقت دکان بند کرتے ہیں عشاء کے بعد یا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا پھر دکان بند کرنے کے بعد لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طالب علم نے یہ سوچا کہ اس دکان والے کے پاس چراغ ہے، تو میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ کرے کہ چراغ رات کو بجھایا نہ کرے، دکان کا چراغ جاری رکھے، چلایا رکھے، اور تاکہ اس کی روشنی سے میں اپنے رات کا جو مطالعہ ہے وہ پورا کر لوں گا، اور اس کے دکان کے سامنے بیٹھ کے بطور پہرہ داری، ٹھیک ہے، میں بیٹھا رہوں گا تاکہ اس کا جو دکان کا سامان ہے، دکان ہے، وہ بھی محفوظ ہو، اور اس میں مجھے نفع ہو جائے گا کہ میں کیا کروں گا، مطالعہ کر لیا کروں گا۔ چند دن تو وہ ایسے کرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہندو تھا، اس نے حساب لگایا کہ رات بھر چراغ چلنے کی وجہ سے میرے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے طالب علم کو کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اب یہ طالب علم پریشان ہو گیا کہ میں رات کے وقت کیا کروں گا، میں نے رات کے وقت جو ہے نا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، چراغ نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ سویا ہوا تھا، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہو گئی تو زیارت ہو جانے کے بعد آپ سرکار نے فرمایا کہ طالب علم تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دین کا طالب علم ہوں، میں جو ہے نا مطالعہ کرتا ہوں، اور ایک ہندو کی دکان کے چراغ سے اس نے مجھے منع کر دیا، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں مطالعہ نہیں کروں گا تو میرے دین میں، دین کی تعلیم میں جو ہے نا وہ قوت نہیں رہے گی، وہ مطالعے کی کمی پوری نہیں ہوگی، میں اس کے بارے میں کیا کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم وقت کا جو بادشاہ سلطان محمود غزنوی ہے اس کے پاس جاؤ، اور اسے جا کر کہو وہ تمہارے لیے شاہی خزانے میں سے تمہاری روشنی کا چراغ کا بندوبست کرے گا۔ تو اب اس طالب علم نے کہا یا رسول اللہ وہ وقت کا بادشاہ ہے، میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، وہ میری بات پر کیسے یقین کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جا کر اسے یہ پیغام دے دینا کہ تمہارا معمول تھا مجھ پر تحفہ درود شریف کا، اور کئی دن ہو گئے ہیں کہ وہ درود شریف والا وہ جو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، وہ آپ نے ترک کر دیا ہے، اسی وجہ سے آپ کو اب جو ہے نا اس طالب علم کی نصرت کرنی پڑے گی، یہ بطور نشانی اس کو بتا دینا، تو اس سے وہ آپ کی بات پر یقین کر لے گا۔ اب یہ طالب علم گیا، سلطان محمود غزنوی سے بات کی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں کیسے آپ کی بات کا یقین کروں کہ آپ کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو اب اس طالب علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ آپ پہلے آپ کا معمول تھا
روزانہ جو ہے نا 5000 مرتبہ تحفہ ہدیہ درود شریف آپ مجھے بھیجا کرتے تھے، اب آپ نے ترک کر دیا ہے، یہی ان کو بتا دینا بطور نشانی۔ جب اس طالب علم نے بتایا تو بادشاہ کو کیا ہو گیا، یقین ہو گیا، تو بادشاہ نے بھی اس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ تو کہنے سننے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ اچھا سلوک کریں، علماء کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ طلباء اور علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ طالب علمی زمانے میں اگر کوئی مشکلات آئیں تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ اللہ پاک غیبی طریقے سے مدد فرمائیں گے۔ ویڈیو آپ کو میرے پیارے دوستو اچھی لگے تو اس کو شیئر اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دینا۔ بہت شکریہ۔